افرائیت ان متعناہم سنین، بھلا دیکھو اگر ہم ان کو سالوں یہ جو نعمتیں ان کو استعمال کرنے کے لیے دیے دیتے رہیں، دنیا دیے دیتے رہیں، ان کو عہدے ملے ہوئے ہیں، ان کو مال ملا ہوا ہے، ان کو نوکر چاکر ملے ہوئے ہیں، ان کے جوتے اتارنے کے لیے الگ نوکر ہوتے ہیں، ان کے گھر میں روٹی پکانے کے لیے الگ نوکر ہوتے ہیں، ان کے گھر کی صفائی کرنے کے الگ نوکر ہوتے ہیں، ان کے دروازے پہ الگ نوکر ہوتے ہیں، ان کی گاڑی چلانے کے الگ نوکر ہوتے ہیں، بہت نوکر ملے ہوئے ہیں ان لوگوں کو۔ تو اللہ فرما رہا کہ اگر ہم نے ان کو اور ایک مدت تک ان کو یہ رعایتیں دے دیں، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر ان کے پاس وہی چیز آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، یعنی اب عذاب آ گیا، موت آ گئی، موت کا وقت آ گیا، ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، تو جس چیز کے یہ مزے اٹھاتے رہے تھے یہ چیز اب ان کے کام نہیں آئے گی۔ یہ تمہارے نوکر چاکر، تمہارا عہدہ، ابھی تو دنیا میں تم ایک فون کرتے ہو، تمہارا کوئی نام بھی لیتے تو کام بن جاتے ہیں، کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی۔ وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، کہ ہم نے کوئی بستی ہلاک نہ کی جسے ڈر سنانے والے نہ ہوں، ذکرى نصیحت کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہمارا طریقہ کار یہی ہے کہ جس کو بھی ہم ہلاک کرتے ہیں، بستی کو یا انسان کو، تو اس کو پہلے تنبیہ کی جاتی ہے، ڈرایا جاتا ہے، اور الحمدللہ علماء اہل سنت ڈرا رہے ہیں موجودہ زمانے کے ظالمین کو، ان سب کو بتا رہے ہیں۔ دیکھا بابا خادم حسین صاحب رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ کس طرح راحل شریف سے کہہ رہے تھے، اور راحل شریف تیری چھاتی اتنی بڑی ہے، اتنی چوڑی ہے، اور تو خدا دے واسطے اور ممتاز قادری واسطے کچھ کر دے تو، اور تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن نہیں کیا انہوں نے۔ اس نے اپنا جزیرہ لے لیا، پاکستان سے باہر پراپرٹی لینی تھی، لے لی اس نے، اور ایک عاشق رسول کو موت کے گھاٹ اترنے دیا۔ اور کتنی مثالیں دوں میں آپ کو، کتنی مثال ہے اس کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بھٹو کو پھانسی دے دی، اب کس نے دلوائی سب کو پتا، آج کی عدالت کہہ رہی ہے غلط پھانسی دی تھی۔ یہ سب ڈرامے بازیاں، پہلے بھی ان کی ڈرامے بازیاں تھی، اب بھی ان کی ڈرامے بازیاں۔ تو اللہ فرما رہا کہ نہیں، ہم نے جس قوم کو بھی مارا ہے، جن لوگوں کو بھی مارا، عذاب دیا، تو پہلے ڈرانے والے بھیجے ہیں، ذکر ان کی نصیحت کے لیے، وما کننا ظالمین، اور ہم ظلم نہیں کرتے۔ یعنی فرمایا کہ بتا کے مارتے ہیں، سمجھا کے مارتے ہیں، سمجھ جاؤ تو بچ جاؤ گے، نہیں سمجھو گے نہیں مرو گے، ہم ظلم نہیں کرتے۔ تو اس سے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ڈائریکٹ مار دے سمجھائے بغیر تو ظلم ہو جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، اور مالک کو اختیار ہے کہ اپنی رعایا میں، اپنی مخلوق میں جو چاہے کرے۔ جس طرح کہ آپ کی ملکیت ہے، آپ کی ملکیت میں بکریاں ہیں، گائیں ہیں، بھینس ہے، جب دل چاہتا جس کو چاہتا ذبح کر کے کھا لیتے ہیں، کوئی ظلم ہے کیا وہ؟ کہ آپ کی اپنی چیز ہے، آپ نے پیسہ لگایا، آپ خرید کے لے کر آئے۔ تو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، ایسے ہی مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ نے پیدا کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، چاہے ڈرا کے مارے یا بغیر ڈرائے مار دے، ظلم کبھی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو جہنم میں ڈال دے، یہ اس کا انصاف ہے، اور سارے لوگوں کو جنت میں ڈال دے، یہ اس کا فضل ہے۔ وہاں پہ ظلم کی بات ہے ہی نہیں اللہ کے بارے میں، وہ ظلم سے پاک ہے، وہ جو کرتا وہ اچھا کرتا۔ وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغي لهم وما يستطيعون۔ یہ تو کافی ٹائم ہو گیا ہے، تو میں تو چاہ رہا تھا جلدی جلدی کر لیا جائے، لیکن میرا رمضان کا مہینہ ہے اور رکوع بھی آخری ہے یہ، اور اس کے درمیان میں رکوع بھی نہیں ہے، تو میں جلدی جلدی اس کا معنی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو قرآن کے بارے میں جو تم کہتے ہو کہ یہ جادوگر کا کلام ہے، یہ جن نے آ کر بتایا، فرمایا کہ اس کو کوئی شیطان نہیں لے کر آیا۔ وما تنزلت به الشیاطین، شیطانوں نے نازل نہیں کیا اس کو۔ وما ينبغي لهم وما يستطيعون،
اور نہ ہی وہ اس قابل ہیں اور نہ ہی وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ دیکھو شیاطین قرآن کو نہیں لا سکتے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ آگ اور پانی کا کوئی ملاپ نہیں ہے، تو یہ قرآن جو ہے اس کی مثال پانی کی سی ہے، اور یہ شیاطین آگ سے بنے ہوئے ہیں۔ تو جس طرح آگ پانی کو برداشت نہیں کر سکتی، اسی طرح یہ شیطان قرآن کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے، یہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو جب ان میں صلاحیت نہیں ہے، یہ قرآن کو لے ہی نہیں سکتے، تو پھر نازل کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ایسا نہیں کر سکتے۔ انہم عن السمع لمعزولون، اور وہ تو سننے کی جگہ سے بھی دور کر دیے گئے ہیں۔ یعنی پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے ہوتا تھا کہ یہ شیاطین وغیرہ آسمان پہ جایا کرتے تھے، جنات اور فرشتے جو باتیں کرتے تھے ان کی سن لیا کرتے تھے، اور ایک آدھ بات تو ان کو سننے کو مل جاتی تھی، اور آگے جس سے ان کے تعلقات ہوتے ہیں جس انسان سے، اس کو آ کر جو ہے ایک سچی اور 100 جھوٹی ملا کے بتا دیا کرتے تھے۔ اس طرح سے کام چل رہا تھا۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے وہ سلسلہ بھی بند کر دیا۔ ٹھیک ہے، اِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، کہ ہم پہلے تو آسمان کے یہاں پر بیٹھ کر، ہماری بیٹھنے کی جگہ ہی تھی، اڈے بنائے ہوئے تھے ہم نے، وہاں پہ بیٹھ کے ہم سن لیا کرتے تھے وحی کو اور فرشتوں کی باتوں کو، لیکن اب جو ہے وہاں پر ہماری بیٹھنے کی جگہ ختم ہو گئی ہے۔ یہ جس شہاب الرصدا، اب جو وہاں پر جاتا ہے تو پھر اس کو شہاب ثاقب مارا جاتا ہے۔ یہ سیارے جو ہے میٹرائٹس، ان کو توڑ کے ان پہ مارا جاتا، پھر یہ بھاگتے ہیں دم دبا کے۔ اب وہ سلسلہ یہ بند ہو گیا، تو اللہ فرما رہا ہے کہ بھائی جو پہلے ہوا کرتا تھا وہ اب قرآن کے نزول کے وقت اب وہ بھی بند ہو گیا، تو وہ کیسے قرآن کو نازل کر سکتے ہیں؟ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ، تو تو اللہ کے سوا دوسرا خدا نہ پوچھ کہ تجھ پہ عذاب ہوگا۔ تو یہ خطاب تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، لیکن اس کے مخاطب جو لوگ ہیں، کہ آپ کے ذریعے لوگوں کو یہ پیغام دیا جا رہا، کیونکہ نبی تو معصوم ہوتا ہے، وہ تو کہاں کسی اور کی پوجا کر سکتے ہیں نبی، تو اس لیے گفتگو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو رہی ہے اور سنا ہم کو جا رہا ہے کہ دیکھو شرک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارنا، ورنہ تو پھر تجھ پہ عذاب ہوگا، تکون من المعذبین، تو عذاب دیے گئے لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ تو آج معاذ اللہ ایسا ہو رہا ہے، لوگ خدا کے سوا بھی لوگوں کو پکار رہے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر بہت جگہوں پہ صورت پائی جاتی ہے، اور خاص طور پہ جو صوفی کہلانے والے ہیں ان میں بعض لوگ تو اپنے پیر کو ہی خدا سمجھتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور وہ سجدے بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو سراسر شرک ہے یہ اللہ کے یہاں پہ سخت پکڑ ہے اس کی، اور یہ عذاب یافتہ لوگوں کی علامتیں ہیں۔ تو یہ شرک کی صورتیں پائی جا رہی ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کیا اور ان کو دین کی دعوت دی۔ تو لیکن ان میں سے پھر وہ واقعہ مشہور ہے کہ ابو لہب نے کہا تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تم نے ہمیں اس کام کے لیے بلایا؟ تو اللہ کے نبی نے صاف صاف لفظوں میں بتا دیا کہ دیکھو میں اللہ کے مقابلے میں تمہیں نہیں بچا سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ باقاعدہ اپنی پھوپھی کو آواز دی، اپنی بیٹی حضرت خاتون جنت کو آواز دی، دیگر رشتہ داروں کو آواز دے کر کہا، تو یہ اصل میں ڈرانے کا موقع تھا تو ان کو ڈرایا، ورنہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری رشتہ داری فائدہ دے گی، میری رشتہ داری فائدہ دے گی۔ اور حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ کے لیے فرمایا کہ تم اور تمہاری اولاد جہنم کی آگ سے پاک ہو۔
تو یہ جو اہل ایمان ہے ان کے لیے ہے، اور جو ایمان ہی نہ لے آئے وہ ویسے کہ میں حضور کا رشتہ دار ہوں، کفریات میں پڑا ہوا، گمراہیوں میں پڑا ہوا، تو اس کے حق میں کوئی شفاعت نہیں ہے۔ شفاعت تو اس کے حق میں ہے جو مسلمان ہے۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اپنی رحمت کا بازو اپنے پیروکار مسلمانوں کے لیے بچھا دیجیے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے حوالے سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور یہ تمام مبلغین کو بھی یہی چاہیے کہ جب وہ لوگوں سے سلوک کرے، لوگوں سے معاملہ کریں، تو ان سے اچھے انداز میں پیش آئے، اور ان کے ساتھ سختی کے ساتھ، کرختگی کے ساتھ پیش نہ آئے، کہ یہ مبلغین کے لیے ضروری بات ہے۔